کلپ نمبر 1214۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ترجمہ، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کی وحی فرمائی، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام امتوں پر فضیلت دی اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور نیاز بندی کی کرامت و شرافت سے مشرف فرمایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ آیت کے اس حصے سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کے 3 مدارج اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ نمبر 3، کوئی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ان تینوں کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے کثیر اقوال ہیں جو کہ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک قول بیان کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے عہد رسالت کے وہ مخلص حضرات ہیں جن کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور رزق کی بشارت دی، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے وہ اصحاب ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے رہے اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے انتہائی انکساری کا اظہار تھا کہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو تیسرے طبقے میں شمار فرمایا۔ یہاں ان 3 مدارج کے افراد سے متعلق 2 احادیث بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا سبقت لے جانے والا تو سبقت لے جانے والا ہی ہے، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے کی نجات ہے جبکہ ظالم کی مغفرت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخل ہوگا اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی، اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یعنی نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ صرف اسی کی توفیق سے ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ترجمہ، ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ جنات عدن، بسنے کے باغات۔ اس آیت میں ان لوگوں کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے ایسے کنگن پہنائے جائیں گے جن پر موتی لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا کیونکہ اس میں لذت اور زینت ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں مسلمان مرد پر سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، جنت میں یہ سب حلال ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ ترجمہ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے
یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے رب عز و جل کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس غم سے مراد یا دوزخ کا غم ہے، یا موت کا، یا گناہوں کا، یا نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا، یا قیامت کی ہولناکیوں کا۔ غرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور کہیں گے کہ بے شک ہمارا رب عز و جل بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، کہ گناہوں کو بخشتا ہے اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہوں، اور نیکیاں قبول فرماتا ہے اگرچہ نیکیاں کم ہوں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر ان کی قبروں میں کوئی وحشت ہوگی، اور نہ ہی حشر میں ان پر کوئی گھبراہٹ طاری ہوگی، اور گویا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ترجمہ، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔